اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمام جہانوں اور ان جہانوں میں رہنے والی تمام مخلوقوں کا مالک ہے۔ اس ارشاد مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ہمارا جہان ہی تنہا نہیں بلکہ بے شمار اور بھی جہان ہیں، اور ان جہانوں میں بے شمار اور بھی مخلوقیں ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنے جہان کی ہی بات کریں تو ہمارے اس جہان میں بھی بہت سی ایسی مخلوقیں موجود ہیں جنہیں ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مخلوقوں کے بارے میں ہمیں مکمل علم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بلی، اسلام میں بلی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بلیوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی۔ شروع میں جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا تو اس نے پتھر کے ذریعے غاروں کی دیواروں پر بہت سارے نقش بنائے، اور ان نقشوں کو دیکھ کر آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب انسان غار میں رہا کرتا تھا تو اکثر غاروں میں انسانوں کے پاس بلیاں اس وقت بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ ہمیں غاروں میں بہت سارے ایسے نقش مل جاتے ہیں جس میں انسان نے اپنے ساتھ بلیوں کو بھی بنایا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، پھر چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، تمام ہی مذاہب میں ہمیں بلیوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ تمام ہی مذاہب بلیوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے اہل نظر بزرگ بلیوں کو پراسرار ترین جانور قرار دیتے ہیں، جو کہ آپ کی زندگی بنا بھی سکتی ہیں اور آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس گھر میں بلیوں کو کھانا ڈالا جاتا ہے تو پھر شیطان اس گھر میں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی اور عیسائی بھی بلیوں کو کوئی عام جانور نہیں مانتے، لیکن یہاں فرق تب ہوتا ہے جب یہودی ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عیسائی اور مسلمان دوسری سائڈ پر۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بلی کوئی اچھا جانور نہیں بلکہ ایک انتہائی برا جانور ہے، کیونکہ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جسے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہودی جسے اینٹی کرائسٹ یا مسیحا کہتے ہیں، مسلمان اسے دجال کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دجال کتنا بڑا فتنہ ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اب یہودی جو کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی مانتے ہیں کہ دجال بلیوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی بلیاں دجال کو پسند کرتی ہیں، اور جب دجال اس دنیا میں آ جائے گا تو جب دجال کا سامنا کسی بلی سے ہوگا تو دجال اس بلی کے سامنے سے گزرے گا نہیں بلکہ اس بلی کے سامنے سے اپنا راستہ پلٹ لیا کرے گا۔ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بلی ہوگی جو کہ دجال پر حملہ کرے گی اور اس کے چہرے کو زخمی کر دے گی، جس کے بعد دجال اپنے شیطانوں کو حکم دے گا کہ دنیا کی جتنی بلیاں ہیں ان کا قتل کر دیا جائے، جس کے بعد وہ تمام لوگ جو کہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے دنیا بھر میں بلیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف مسلمان اور عیسائی بلیوں کو ایک بہت ہی اچھی مخلوق مانتے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی اس چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بلی ایک مبارک اور پاک جانور ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں بلی موجود ہوتی ہے، شیطان اس گھر میں آ جا تو سکتا ہے، لیکن جب شیطان اس گھر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو بلی شیطان پر حملہ کر کر اس کا منہ نوچ لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس ایک جن تھا جس نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک بہت اونچا مقام عطا فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد شیطان اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری کر بیٹھتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیتے ہیں۔ بہرحال شیطان ایک جن ہی ہے، اور اگر ہم جنات کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا تھا تو آدم کے آنے سے پہلے اس پورے کرۂ ارض پر جنات کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور جنات کی جو سب سے طاقتور رانی تھی وہ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کے محل میں ہمیں ہر طرف بلیاں ہی بلیاں نظر آتی تھیں۔ اب کیونکہ جنات کی رانی بلیوں سے پیار کرتی تھی تو جتنے بھی جن تھے وہ بھی بلیوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے کرۂ ارض سے جنات کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور جنات کو حکم دیا گیا کہ تم ویرانوں اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ لیکن حکومت ختم
ہونے سے پہلے جنات کی رانی نے بلیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنات ہمیشہ بلیوں کا خیال رکھیں گے اور اگر کوئی انسان بلی کو تکلیف پہنچائے گا تو جنات اس انسان سے بدلہ بھی لیں گے۔ اب کیونکہ شیطان یعنی ابلیس ایک جن ہے، اس لیے جس گھر میں بھی بلیوں سے پیار کیا جاتا ہے، بلیوں کو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، شیطان کا جو شر ہوتا ہے اس گھر میں نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ شیطان اس گھر کو بالکل بخش دیتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا انسان کو نقصان پہنچانے کا۔ لیکن جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، جس گھر میں بھی بلیوں کو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور وہ گھر والے چھوٹے شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے شیطان یعنی بلائیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے، بلکہ یہ بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں، اور جس گھر میں بھی یہ داخل ہو جاتے ہیں اس گھر کی بربادی اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ فلانا شخص اپنے گھر میں بلی کو کھانا کھلاتا تھا یا وہ بلیوں سے پیار کرتا تھا، جس کے بعد اس کی بہت زیادہ ترقی ہو گئی، وہ بہت زیادہ دولت مند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس گھر میں بلیوں کو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، ایک تو اس گھر میں برکت پڑتی ہے کیونکہ جانور کو صدقہ دینا برکت ڈالتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر جو بلائیں اور چھوٹے شیاطین ہوتی ہیں وہ اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت اور برکت آئے، خوشحالی آئے، تو کوشش کیا کریں اپنی تفیق اور حیثیت کے مطابق آپ کے محلے میں جو بلیاں آتی جاتی ہیں انہیں کھانا یا پانی یا دودھ اپنی تفیق اور حیثیت کے مطابق ضرور ڈالا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، لائک کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔